بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ مورخ لکھے گا، ایک سیاسی جماعت نے وزیر اعظم پر کرپشن کے الزامات لگائے، اسے چور، ڈاکو اور رہزن قرار دیا، اس کی رہبری پر بار بار سوال اٹھائے، اسے قوم کی نظروں میں ذلیل و رسوا کیا۔ وہ شخص جو 3 بار ملک کا وزیر اعظم رہا، اسے سرتا پاؤ کرپشن میں غرق دکھایا گیا۔ اس کے ساتھیوں پر سنگین الزامات لگائے گئے کہ وہ بھی کرپٹ ہیں۔ کوئی ایل این جی میں اربوں روپے ڈکار گیا، کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پیسے کھا گیا، کسی نے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے ترقیاتی کام کروائے گئے، الزامات پر الزامات لگائے گئے، ان کے احتساب کا ارادہ ظاہر کیا گیا۔ پھر جب وہ جماعت خود اقتدار میں آئی تو اپنے کسی الزام کا ثبوت فراہم نہ کر سکی، احتساب کی چکی میں پیسا، لیکن بیشتر الزامات آج بھی ثابت نہیں ہو سکے۔ تو پھر سپریم کورٹ کو سخت الفاظ استعمال کرنا پڑے کہ اس ادارے کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کرنے والا ادارہ قرار دیا اور اس کے وجود پر سوال اٹھائے۔ آج وہی جماعت خود بھی اس ادارے کی ناکامی کو اپنی ناکامی قرار دے رہی ہے۔ آج حکمران جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ نیب کی وجہ سے ان کا احتساب کا بیانیہ ناکام ہوا ہے، کیونکہ نیب کی پروسیکیوشن کمزور ہے، نیب ملزمان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا سکا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ثبوت موجود ہے؟ اگر ثبوت موجود ہے اور پھر عدالتیں ان کرپٹ افراد کو چھوڑ رہی ہے تو اعتراض درست مانا جا سکتا ہے، لیکن اگر ثبوت نہیں ہے تو پھر جو الزامات لگائے گئے اور اب بھی لگائے جا رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ نواز شریف اور اپوزیشن کے بیشتر رہنماؤں پر کک بیک، کرپشن اور منی لانڈرنگ کے سنگین الزامات ہیں۔ یہ الزامات خان صاحب نے لگائے۔ قوم کو دن رات کنٹینر پر کھڑے ہو کر اس وقت کی حکومت کی کرپشن کے قصے سنائے۔ قوم سے خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کرپٹ افراد کو پکڑیں گے، انہیں چھوڑیں گے نہیں۔ جو الزامات وہ لگا رہے ہیں ان کے پاس اس کے ثبوت بھی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد وہ ثبوت نیب کے حوالے کیوں نہیں کیے گئے؟ اگر عدالتوں کو وہ ثبوت نہیں دیے گئے جس کی بنیاد پر وہ الزامات لگاتے رہے تو پھر جرم کیسے ثابت ہوتا ہے؟ ثبوت تو اس سیاسی جماعت نے دینا تھے جس نے اقتدار میں آنے سے پہلے الزام لگائے، تو الزام خان صاحب نے لگائے۔ اگر ثبوت نہیں تھے تو الزامات کیوں لگائے گئے؟ اور اگر الزامات سچے تھے تو پھر ان سے پوچھا جانا چاہیے۔ پھر حکومت کا یہ موقف کیسے درست مان لیا جائے کہ نیب کی ناکامی سے حکومت کے احتساب کے بیانیے کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ اپوزیشن تو اس ادارے کو بند کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے جس نے انہیں بغیر ثبوت کے محض الزامات کی بنیاد پر مہینوں قید میں رکھا۔ لیکن حکومت کس بنیاد پر کہہ سکتی ہے کہ نیب کی وجہ سے احتساب کا بیانیہ ناکام ہوا ہے؟ احتساب کے بیانیے کی ناکامی کی وجہ نیب ہے یا ثبوت و شواہد کی عدم فراہمی ہے، جس کی بنیاد پر سابقہ حکومتوں اور ان کے لیڈروں پر کرپشن کے الزامات لگائے گئے؟ مہذب ممالک میں کہیں یہ نہیں ہوتا کہ محض الزامات لگا کر دوسروں کو بدنام کیا جائے۔ ان الزامات کے ثبوت بھی دینا پڑتے ہیں۔ ثبوت ہوتے ہیں تو الزامات لگائے جاتے ہیں۔ بنا ثبوتوں کے الزامات کی روایت پاکستان میں ہے یا تیسری دنیا کے ممالک میں پائی جاتی ہے، جہاں کسی بھی مقبول لیڈر اور جماعت کو محض الزامات کی بنیاد پر انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے یا جیلوں میں رکھا جائے۔ اور پھر جب سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں یہ لکھ دے کہ آج بھی آئین میں موجود عوام کو ان کے حقوق نہیں مل رہے، نیب متنازع اور احتساب یک طرفہ ہے، مقصد وفاداریاں تبدیل کرنا یا سیاسی جماعتیں توڑنا اور مخالفین کا بازو مروڑنا ہے۔ سپریم کورٹ یہ کہے کہ مہذب معاشروں میں مجرم قرار دینے کے بعد سزا شروع ہوتی ہے۔ ٹرائل اور سزا کے بغیر گرفتاری شخصی توہین ہے، فرد اور خاندان کے لیے اذیت اور بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ تو پھر احتساب کے بیانیے اور احتسابی عمل کی حقیقت کھل جاتی ہے، پروپیگنڈے اور حقیقت کے چہرے سے نقاب اٹھ جاتا ہے۔ یہاں پہ لیں گے بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے، میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز، بات کر رہے ہیں اسی ایشو پہ جو کہ ٹاک آف یور ٹاؤن ہے، غیر ملکی شہریت کے حوالے سے حکومت کا موقف سنتے ہیں، کیا فرماتے ہیں شبلی فراز۔
سسٹم تو آپ سمجھا سکتے ہیں، کس سسٹم کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں، میرا خیال ہے ان کی مراد یہ تھی کہ جو بھی اتھارٹیز ہیں ان کو یہ بتا دیا تھا، نمبر 1 میں یہ آئی پریزیوم. سیکنڈلی یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہی کو رپورٹ کرتے ہیں نا، اور پریزیڈنٹ کو. جی تو شرم آتی ہے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کا نام نہیں، سسٹم پرائم کو منسٹر بتا نہیں، دیا دیکھیں تھا. اتھارٹیز جو مطلب ہے جو ہوتا ہے جو بھی کون سی اتھارٹی پرائم منسٹر سے بڑی کوئی اتھارٹی ہے؟ نہیں کوئی نہیں ہے. چیف ایگزیکٹو آف پاکستان. نہیں دیکھیں اس بات پریزیڈنٹ آف پاکستان از دا سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز آف پاکستان. کریکٹ، بٹ یو نو آئی ڈونٹ نو وٹ ہی مینٹ بائی دیٹ اور وٹ ہی امپلائڈ. ہم اسی لیے چاہ رہے تھے کہ وہ آ جاتے، وہ آئے اس کا جواب تو میرا خیال ہے وہ دے دیں گے. لیکن آپ کا جو سیکنڈ کوشچن پارٹ آف دا کوشچن تھا وہ کیا تھا جی؟ کہ پرماننٹ ریزیڈنسی انہوں نے ریووک کر دی. اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ وین یو آر سیئنگ کہ امریکن ٹیمپرری اور پرماننٹ ریزیڈنسی ہے، امریکی اقامہ جس کو کہتے ہیں، بٹ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر وہ ہیں، ٹھیک ہے نا. بیکاز اگر یا تو ہونا کہ جی پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر نہیں ہے کوئی امریکن. صاحب بھی تھے، خواجہ آصف صاحب بھی، احسن اقبال صاحب بھی. دیکھیں ان کے پاس یہ گلف ممالک، اسلامی ممالک کے اقامے تھے، ان کے پاس یہ امریکی اقامہ ہے. دیکھیں ہی واز اے پارلیمنٹیرین. جو خواجہ آصف اور جن کی باقی آپ بات کر رہے ہیں نواز شریف، جو پارلیمنٹیرینز، ان پہ تو ہے. یہ تو کیبنٹ میں بیٹھ رہے ہیں نا. نہیں کیبنٹ میں تو بیٹھ رہے ہیں وہ الگ بات ہے، بٹ ان پہ جب وہ قانون لاگو نہیں ہوتا جو کہ ایک پارلیمنٹیرین پہ ہوتا ہے، یہ اب سسٹم پارلیمنٹیرین. عجیب قصہ ہے. کچھ لوگ نواز شریف کی فیکٹریوں میں غیر ملکی ایجنٹ ڈھونڈا کرتے تھے اور بڑا شور مچایا جاتا تھا، پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ نواز شریف نے بھارتی ایجنٹوں کو اپنی فیکٹریوں میں ملازم رکھا ہوا. جو لوگ یہ اعتراضات کرتے تھے آج ان میں سے اکثریت حکومت میں ہے، تو اب ان کی کابینہ میں غیر ملکی نکل آئے ہیں تو اسے جسٹیفائیڈ کر رہے ہیں. جن ملکوں میں فیصلے پہلے غیر ملکی کر رہے ہوں، بجلی گیس کی قیمتوں کا تعین غیر ملکی کر رہے ہوں، کس کو سبسڈی دینا ہے کس کو نہیں دینا اس کا فیصلہ بھی غیر ملکی کر رہے ہوں، تو وہاں کابینہ میں 2-4 غیر ملکی افراد کی موجودگی پر شور کیوں مچایا جا رہا ہے؟ یعنی جہاں پوری حکومت غیر ملکی چلا رہے ہوں. بجٹ کے اہداف IMF طے کرتا ہے، غیر ملکی مالیاتی ادارے جو آپ کو قرض دیتے ہیں وہ آپ کی پالیسیاں سیٹ کرتے ہیں. تو وہاں اگر کابینہ میں 2-4 لوگ غیر ملکی نکل بھی آتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حکمران جماعت کو تو کھل کر یہ کہنا چاہیے کہ ملکی فیصلوں میں غیر ملکیوں کا عمل دخل ان کی پالیسی ہے. اس لیے تو IMF سے قرضہ لیا، ورلڈ بینک سے قرضہ لیا. ورلڈ بینک، IMF، ایشیائی ترقیاتی بینک سمیت جن ملکوں سے ہم نے قرضہ لیا، کیا ہم ان کی شرائط پر عمل نہیں کرتے؟ کیا فیصلے ان کے نہیں ہوتے؟ کیا بجلی اور گیس ان کے کہنے پہ مہنگی نہیں ہوتی؟ تو حکومت نے وزیر اطلاعات بھی ایسے شریف آدمی کو رکھا ہے جو پوری کوشش کر کے بھی ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کی شعلہ بیانی کے قریب نہیں پہنچ سکے. اور بات کرتے ہیں آن دی فرنٹ میں گفتگو کر رہے ہیں عابد شیری، مسلم لیگ نون کے رہنما ہے، جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب. ایک اہم موضوع پر، یہی موضوع جس پر میں نے بھی انٹرو دیا، اس میں گفتگو ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں دونوں صاحبان. جن صاحب ہوں کہ پاکستان کے الیکٹڈ وزیر اعظم کون ہے؟ یہ پاکستان کے وہ کوئی نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ نہیں تھی. مودی اس پر آئے مبارک دینے کے لیے، تو وہ وہاں پہ کوئی آپ کو کوئی اگر کوئی انویٹیشن ہوتا آفیشیلی پروٹوکول کے مطابق وہ وہاں پر آتے تو پھر ظاہر ہے کوئی نیشنل ایشوز پہ بات ہوتی. تو آپ جو فرما رہے ہیں بالکل وہ پھر میٹنگ ہوتی ہے اور میٹنگ تھی، ٹھیک ہے، وہ آئے، وہ ان کو مبارکباد دے کر آئے. اس میں میری بات ایک سیکنڈ، میں پھر آگے اگر ماضی میں جاؤں تو جنرل صاحب میں آپ کو کہوں کہ جو جب نواز شریف کو کارگل کے کیس میں غدار کہہ کے اتارا گیا، اسی وقت جنرل مشرف نے جو میٹنگ ہوئی وہاں پر ان کے وزیر اعظم کو جھک کے سلام کیا. ہمیں تو ہاتھ ملانے پر غدار کہہ دیا گیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو، میں آپ کی یادداشت کو ریفریش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ٹائٹل دیا گیا نواز شریف کو، جی انہوں نے ہاتھ ملایا. عابد صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں غدار کسی کو نہیں کہتا کہ اس نے ہاتھ ملایا اس میں، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ وہاں پہ جب یہ لاہور میں ملے ہیں تو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر انڈیا کا اجیت دوول موجود تھا، وہاں پہ دوسرے بھی ان کے سرکاری لوگ موجود تھے. آج ہمارے پاس گفتگو کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ کیا بات چیت ہوئی. ہو سکتا ہے کہ بات چیت جو ہے نجی نوعیت کی ہوئی ہو، لیکن لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع نہ ملتا اگر آپ وہاں پہ سر پوائنٹ آ گیا آپ کا. فاروق حبیب صاحب، میں اس سے بڑھ کر ایک سوال کر رہا ہوں.
देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अचानक दौरा पाकिस्तान की वजह से नवाज शरीफ और फौज के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, गलतफहमी बढ़ी। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि नवाज शरीफ मोदी के साथ कोई ऐसे मामला तय कर रहे थे जिससे एस्टेब्लिशमेंट को बेखबर रखा जा रहा था, और यही बात गलतफहमी की बुनियाद बनी। तो वक्त ने यह साबित किया कि नवाज शरीफ ने भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की और सफारतकारों की बजाय बराह रास्त राब्तों पर फोकस किया। नवाज शरीफ ने भारतीय वज़ीर आज़म को पाकिस्तान आने की दावत नहीं दी थी, ये बात ऑन रिकॉर्ड है। नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान का दौरा कर रहे थे और उस दौरे से वापसी पर उन्होंने नवाज शरीफ को उनकी नवासी की शादी की मुबारकबाद देने के लिए टेलीफोन किया और शादी में शिरकत की ख्वाहिश जाहिर की, शिकवा किया, जी आपने हमें नहीं बुलाया। तो नवाज शरीफ ने दावत दे दी, नवाज शरीफ इनकार न कर सके। ये बिल्कुल उसी तरह था जिस तरह साबिक सदर ज़ियाउल हक मैच देखने अचानक भारत पहुंच गए थे, जिसे बड़ा मशहूर एक नाम है क्रिकेट डिप्लोमेसी कहा जाता है। उस वक्त भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बड़े अरूज पर थी और पाकिस्तानी सरहदों पर भारतीय फौज लगी हुई थी। तो ज़ियाउल हक ने ब्रेवरी दिखाई, चले गए इंडिया मैच देखने के लिए खुद ही, जिसे भारतीय हुकूमत रद्द ना कर सकी, ये उनकी ख्वाहिश थी। और यही काम नवाज शरीफ के साथ हुआ। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में ना लेना मियां नवाज शरीफ की गलती थी। अगर नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में लिए रखते तो बदएतमादी कभी पैदा ना होती। ये बहुत से लोग समझते हैं कि फौज के साथ बहुत ज्यादा अगर एतमाद में लिए रखते या एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप रखते तो शायद ये चीजें ना होती जो हुई हैं। लेकिन मैं एक और आप बात को बता दूं कि इस सारे किस्से के बावजूद नवाज शरीफ के इक़्तिदार से निकाले जाने का ताल्लुक मोदी या भारत से ताल्लुकात हरगिज नहीं। और इसी पर बात कर रहे हैं मारूफ साफ़ी है मुजीबुर रहमान शामी, वेल नोन पर्सन है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, तज्ज़िया निगार है। हालात पर उनकी गहरी नज़र होती है कि नैब के हवाले से जो सवाल उठ रहे हैं उन पर शामी साहब का क्या नुक्ता नज़र है। वॉच दिस। कबल अज गिरफ्तारी कैसे होगी, बाद अज गिरफ्तारी कैसे होगी, सही। ये अदालत कर सकती थी और कर सकती है, क्योंकि जो पाकिस्तान का दस्तूर है वो जब आपको 184(3) के तहत आपको मुफाज़े आमा के हर मामले को आप डिस्कस करते हैं तो फिर नैब के ऑर्डिनेंस का जायजा क्यों नहीं ले सकते। और आप देखिए कि नैब की जो प्रोसिक्यूशन है, नैब की जो अदालतें हैं, उनकी जो तादाद है ये और फिर अभी तक कवायद और ज़वाबत नहीं बने। कवायद और ज़वाबत एक नाम नहाद SOPs बनाए गए थे, उनकी खुद नैब ने खिलाफ वर्जी कर दी। नहीं, उन्होंने कहा 21 साल से रहमान साहब के मुकदमे में 21 साल से कहा गया कि नैब के रूल्स नहीं बने। SOPs तो अब बने थे ना, चंद कुछ अर्सा पहले उनकी खिलाफ वर्जी हो गई। जब से नैब बना है कवायद और ज़वाबत नहीं बनाए गए, क्योंकि जो नैब के चेयरमैन होते हैं वो अपने ऊपर कोई कदगनी लगाते, अपने लिए कोई बनाते, नतीजा उस जब चाहें जिस वक्त चाहें जो चाहें फैसला कर सकते हैं। तो कवायद और ज़वाबत जब बनते हैं हर कानून के तहत रूल्स बनते हैं और रूल्स जो हैं फिर वो आपको आपके लिए एक दायरा कार मुतय्यन करते हैं। तो ब्रेक आ गई है, मैं जरा उससे पहले मोहसिन इजाज साहब से डिटेल नहीं है। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर 21 साल से नैब के कायदे ज़वाबत ही नहीं बने तो फिर नैब काम कैसे कर रहा है? उसे काम करने की इजाजत दी क्यों गई? नैब एक सरकारी इदारा है। कोई भी सरकारी इदारा बगैर कायदे ज़वाबत, रूल्स और रेगुलेशन के बगैर कैसे चल सकता है? अगर कोई हुकूमत या असम्बली उस पर कानून साजी नहीं कर सकी तो अदलिया तो कर सकती थी या कर सकती है। रोजाना आजकल सुप्रीम कोर्ट नैब के बारे में ऑब्जर्वेशन और रिमार्क्स पास कर रही है। प्रोसिक्यूशन पर भी सवाल उठाया जा रहा है। गिरफ्तारी के इख्तियारात को इंसानी हकूक के मुनाफी करार दिया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद सवाल ये है कि क्या यह मामला पहली बार अदलिया देख रही है? क्या पहली बार सुप्रीम कोर्ट को लगा है कि नैब ठीक काम नहीं कर रही है? जब नवाज शरीफ के केसेस नैब की कोर्ट में चलते थे तो उस वक्त तो सबको यही लगता था कि नैब बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज नैब कैसे गलत हो गया? ये खराबियां तो उस वक्त भी मौजूद थी। कायदे ज़वाबत और रूल्स उस वक्त भी नहीं थे जब नैब साबिक वज़ीर आज़म को सजाएं सुना रहा था और नैब को शाबाश मिल रही थी। चेयरमैन नैब की
गुड्डी चढ़ी हुई थी, अब क़वाइद व ज़वाबित से लेकर इख्तियारात तक सबको याद आ गया है कि नैब बड़ी नालायक है। आगे बढ़ते हैं और नैब के हवाले से ही बात करते हैं। इन दिनों नैब बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन हो रही है कि नैब क्या कर रहा है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने नैब के ऊपर अपने वर्डिक्ट दिया है, फैसला दिया है, इस पर तबसरा तजिए हो रहे हैं। शाद भट्टी गुफ्तगू कर रहे हैं रिपोर्ट कार्ड में, देखते हैं क्या फरमाते हैं। इस मुल्क में अल्लाह की कुदरत देखें इस मुल्क में कि मुल्ज़मान कह रहे हैं कि जो इदारा मेरी तफ्तीश कर रहा है वो खत्म कर दो। मुल्ज़मान कह रहे हैं, भाषण संघाषण पे पार्लियामेंट में बाहर अंदर, खत्म करो इस इदारे को। ये हमसे सवाल पूछता है। हमारा तो लुट्टो पुट्टो प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता है। आप ले आए यूरोप का नैब ले आए, अमेरिका बरतानिया के जज ले आए, नवाज शरीफ साहब के 3 रेफरेंस, हुदैबिया केस, टीटीओ वाला केस, जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग 35 वॉल्यूम्स, ये लगा दें। इससे ज्यादा सजाएं ना हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी सारे केस छोड़ दें, मान लिया सारे जाली से, ये 4-5 केस जो मैंने गिनवाए हैं ये इनके आगे लगा दें। यूरोप का नैब, अमेरिका बरतानिया के जज, मान देख लेते हैं कैसे हो। ये सब बच जाए तो मुझे अच्छा छोड़ दे इसको। अब तहरीके इंसाफ, पता है इसका प्रॉब्लम क्या है? तहरीके इंसाफ में बात हो चुकी है कि नैब को खत्म कर दे। उन्होंने कहा कि खत्म कर दिया तो ये ट्विटर पे चल पड़ेगा, सोशल मीडिया पे चल पड़ेगा कि आपने तो इंसाफ का इदारा ही खत्म कर दिया। जैसे शहबाज शरीफ और जरदारी साहब ने मिसाके मईशत की दी, वो कि मिसाके मईशत कर लें तो इस वो कर लिया कि ये एक NRO करना चाहते हैं। ऐसे इमरान खान भी अपने नैरेटिव का कैदी हो गया। देखिए, पहली बात तो ये कि बयानिए का कैदी वो होता है जिसका कोई बयानिया हो, और दूसरी बात ये कि नवाज शरीफ पर इल्जाम साबित करने के लिए अब उनके सियासी मुखालफिन को यूरोप और अमेरिका का नैब और उसके जज चाहिए। चूंकि पाकिस्तानी अदालतें या पाकिस्तानी अदलिया जजों और नैब से तो मसला हल नहीं हो रहा, तो इनका बस नहीं चलता कि नवाज शरीफ को किसी चौक में सरेआम लटकता हुआ देखें। यानी 3 बार जो इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रहा हो, उससे इतनी नफरत और इतना प्रोपेगेंडा कि इल्जामात साबित नहीं हो रहे तो जज बेकार, नैब बेकार, अदलिया बेकार। तो हुकूमत के हामी तजिया निगारों को अपना बयानिया पिट जाने और तब्दीली के ख्वाब चिकनाचूर होने के बाद लगता यूं है कि समझ नहीं आ रही कि हंसे या रोएं, गाएं या मातम करें। नैब और अदालतों पर यह इल्जाम कि वो कुछ कर नहीं पा रहे, इसी को तो प्रोपेगेंडा कहते हैं। यानी झूठ इतना बोलो कि सच लगने लगे। कल तक नैब के कसीदे पढ़े जा रहे थे, अब फैसले मर्जी के नहीं आ रहे तो किसी को कोसरे दिए जा रहे हैं और किसी को ताने दिए जा रहे हैं। अब उसने ईद के बाद APC बुलाने का फैसला किया है। गुफ्तगू करें कैपिटल टॉक में अली मोहम्मद, PTI के बहुत अहम मिनिस्टर भी हैं और अहम रहनुमा भी हैं। उनका वर्जन देखते हैं कि अपोजिशन की APC पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आपको मैं की जिम्मेदारी सौंपूं कि यहाँ से आप लाहौर या कराची जाएं और ये फलाना जो भी हमें कुछ चाहिए आप लेके आएँ, और आपको मैं खाली बटवा दे दूँ, आप क्या करेंगे? 1 महीने से कम का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था। मियाँ साहब की जमात फरमाती थी और पीपल्स पार्टी भी बड़े दावे करके गई। अब आपकी हुकूमत को है 2 साल हो गए। मैं अर्ज करता हूँ 1 महीने का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं था आपके पास। एग्रीकल्चर जो 65% हमारा लोग किसान है, गरीब है, फार्मर, इनके दौरे हुकूमत में जब हमें इक़्तिदार संभाला हमने, तो एग्रीकल्चर में नेगेटिव ग्रोथ थी और एक्सपोर्ट में ज़ीरो। तो ज़ीरो एक्सपोर्ट, नेगेटिव एग्रीकल्चर, और आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो 1 महीने से कम। इन हालात में हमने संभाला। बिल्कुल मुश्किल हालात भी हैं, तकलीफ भी है, महंगाई भी है, और कुछ बाज़ चीज़ों में शायद गलत फैसला भी हुआ, वो उससे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन नीयत क्या है? ठीक करने की। मुश्किल फैसले लिए गए हैं। इस वक्त आपका पाकिस्तान के शायद तारीख में पहला, मेरे ख्याल में पहले ये नो टैक्स बजट है। उसमें लोगों को तकलीफ पहुंची है। जैसे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ कहते हैं कि हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ी, लेकिन मुश्किल हालात में सब ने उसको फेस किया है। ये कहना कि APC चल रही है और ये BC करेंगे और ये, तो आप मुझे ये बताएं, जिनकी वजह से
ہم اس حالت میں یہ ملک پہنچا ہے جن کی وجہ سے تمام ادارے تباہ ہوئے ہیں. ہم سے تو یہ سوال ہے نا کہ 2 سال میں جو 40-45 سال میں یہ لوگ تباہ کر کے گئے ہیں, آپ نے 2 سال میں ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ تو یہ لوگ جنہوں نے تباہ کیا ہے, مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی, شاید وہ سی پی سی میں یہ سوچ رہے ہوں کیونکہ کسر رہ گئی ہے تو واپس دوبارہ آ کے پھر اس کو کیسا پورا کریں. چلیں میاں جویل لطیف صاحب یہ بتائیں, باقی کیا آپ یقین سے سمجھتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ نکلیں گے جن لوگوں نے اس ملک کی حالت کی ہے؟ کیا اپوزیشن جماعتوں کی کمزوری جو ہے وہ اس حکومت کی اصل سٹرینتھ نہیں ہے کہ آج بھی جو ملاقات ہوئی ہے تو اس میں براہ راست مرکزی لیڈرشپ کی بات چیت آپس میں نہیں ہو سکی؟ بلاول صاحب کے ساتھ احسن اقبال صاحب اور سعد رفیق صاحب ملنے گئے تھے اور ایاز صادق صاحب ملنے گئے تھے, تو کچھ اپوزیشن کچھ اکھڑی کچھ بکھری سی, کچھ مایوس. اپوزیشن جماعتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اگر متحد ہو جاتی ہیں تو پھر اگلی حکومت کا دعوے دار کون ہوگا؟ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں اس انتظار میں ہیں کہ لوگ خود بخود باہر نکل رہے ہیں. حالات جس طرف جا رہے ہیں اس سے لگتا یوں کہ کوئی لاوا پک رہا ہے, تو لوگ جلدی باہر نکل آئیں گے. مہنگائی, بے روزگاری, تو انتظار یہ کیا جا رہا ہے کہ بجائے کال دینے کے دیکھا جائے کہ لوگ باہر نکل آئیں اور پھر جس کا جہاں ووٹ بینک ہے وہاں وہ اس کو لیڈ کر لے تاکہ ووٹ بینک کنفیوز نہ ہو جائے. اگر دونوں جماعتیں متحد ہو کر تحریک چلاتی ہیں تو دونوں جماعتوں کا جو اصل خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ووٹ بینک کنفیوز نہ ہو جائے. اگر کال دیتی ہیں تو پھر ایک کی پکائی کھیر کہیں دوسرا نہ کھا لے, تو اس کا بھی خدشہ موجود ہے. اس لیے اپوزیشن جماعتوں کے لیے جو مشکل ہے وہ متحد ہونا ہے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کھڑا نہ ہونے کی بڑی وجہ بھی یہی تھی کہ کہیں پوری دیگ مولانا فضل الرحمان کے کھاتے میں نہ چلی جائے اور حکومت گرانے کا انہیں کریڈٹ نہ مل جائے. تو ایک مثال ہے کہ من حرامی تے ہوجتا ٹیر. اپوزیشن نے اے پی سی کو عید کے بعد ڈال کر اپنے پتے شو کر دیے اور لگتا یوں ہے کہ اپوزیشن فی الحال حکومت کو فوری طور پہ گرانا نہیں چاہتی. اب اس کی جو بھی وجوہات ہوں, مگر ایک بات طے ہے کہ خان صاحب نے اپنے گلے میں جو ڈول ڈالا ہے اب وہ انہیں ہی بجانا پڑے گا. اب کب تک بجاتے ہیں یہ مجھے نہیں معلوم. ہاں کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, مگر جس ٹائم فریم کا خود خان صاحب اعلان کر چکے ہیں, یعنی 6 ماہ کی مہلت والی بات جو انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس 6 ماہ کی مہلت ہے, تو لگتا یوں ہے کہ وہ مہلت اپوزیشن بھی انہیں دے چکی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوگے مزید خبروں, تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دے. اپنا اور گردنواں کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا.